حالانکہ وہ کبائر ہیں جس کو چھوٹے گناہ کہا گیا، چھوٹی نشانیاں کہا گیا۔ ماں باپ کی نافرمانی، فسق و فجور کا عام ہونا، گانے اور باجے کا عام ہونا، میوزک کا عام ہونا، میوزک کے آلات کا خرید و فروخت ہونا، اور ماؤں کو ذلیل کیا جانا، باپ کو گالی دینا، کھلم کھلا زنا کیا جانا، یہ تو ہو رہا ہے۔ یہ ساری برائیاں عام ہوگی تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت سرخ آندھیوں کا چلنا، آسمانوں سے پتھروں کا برسنا، اولوں کا برسنا، چہروں کا مسخ کر دیا جانا، یہ ظاہر ہو جائے گا زلزلوں کی شکل میں۔ بہرحال جب یہ حالات آئیں گے تو اللہ جل شانہ بڑی نشانیوں کا ظہور فرمائیں گے، جس میں سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ جنگیں ہوں گی اس وقت، کفار اور اسی طرح مسلمانوں کے درمیان، تو مسلمانوں کو شکست ہوگی، تو سارے مسلمان مکے میں جمع ہوں گے، کعبۃ اللہ کے درمیان حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، خانہ کعبہ میں پہچانے جائیں گے، ابدال کی جماعت پہچانی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ غیبی ندا بھی آئے گی کہ لوگوں ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، فاستمعوا واطیعوا، ان کی بات سنو اور ان کی مانو۔ تو جیسے ہی سارے مسلمانوں کو معلوم ہوگا، پورے مسلمان دنیا کے کونے کونے سے مکہ میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، تو مکہ کے اندر جمع ہو کے پھر مدینے کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے مدینے کی فوجیں بھی جمع ہو کے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ ہو کے پھر عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا۔ 3-4 جنگیں ہوں گی، شروع میں شکست ہوگی، پھر اخیر میں بقول اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بچی کچھ جماعت ایمان والوں کی ہوگی اور کفاروں کے اوپر زور آور ہوگی، تو اللہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، مال غنیمت خوب فراوانی ہوگی، بھر بھر کے حضرت امام مہدی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مجاہدوں کو، غازیوں کو دینا چاہیں گے، لیکن ان کے دل میں رتی برابر مال کی ہوس نہیں رہے گی، ان کو جنت اور جنت کے مالک اللہ جل شانہ کا شوق لگا ہوا ہوگا، ان کی نگاہوں میں دنیا کی عزت، دنیا کی وجاہت، دنیا کا دھن دولت، اس کی کوئی ان کے سامنے وقعت نہیں ہوگی۔ پھر کہتے ہیں اسی حالت میں زندگی گزر رہی ہوگی کہ دجال کا خروج ہوگا۔ بہت سا یہ پچھلا واقعہ تھوڑا خلاصے کے طور پر لے کر چل رہا ہوں۔ دجال کا ظہور ہوگا، اس کی شعبدہ بازیاں ہوگی، وہ ہر ایک کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی انتھک کوشش کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے ہاتھوں سے نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا، زندوں کو مار دے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور اسی طرح رزق کے اس کے پاس انبار ہوں گے، اور اس کو جو مانے گا اس کو وہ جنت میں ڈالے گا، اور جس کو نہیں مانے گا اس کی جہنم میں ڈالے گا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کی جنت میں جانے والا دراصل جہنم میں جائے گا، اور اس کی جو جہنم میں جائے گا وہ دراصل جنت میں جائے گا۔ جو مانے گا اس کی خوب اس کے کھیت کھلیان باغات اور اسی طرح اس کے مویشیوں میں برکتیں، دودھ میں فراوانی، برکتوں کا نزول ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ تنگ دستی کے عالم میں، قحط کے عالم میں زندگی گزارے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو پتہ چلے گا کہ ایسا دجال ظاہر ہو چکا ہے، اور اکثر اس کے جو ساتھی ہوں گے اور اکثر اس کے جو پیروکار ہوں گے یہ یہودی ہوں گے اور منافقین ہوں گے۔ وہ پوری دنیا کے اندر پھرے گا، 40 سال یا 40 روز پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ہر جگہ جا کے ہر ایک کے اوپر ظلم کرے گا، جو مانے گا اس کو کامیاب، جو نہیں مانے گا اس کے اوپر ظلم۔ یہاں تک کہتے ہیں مکہ اور مدینے کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کے غرض سے جائے گا۔ جب مکہ کی طرف جائے گا تو باقاعدہ فرشتوں کی فوج کھڑی ہوگی، تو ڈر کے وہاں سے مدینے کی طرف چلا جائے گا۔
جیسے ہی مدینے کی طرف گیا تو کہتے ہیں مدینے کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، تو پھر اس کی فوجیں مدینے میں گھس نہیں سکیں گی، واپس ریٹرن آ جائے گی، باہر آ کر پڑاؤ ڈالے گی۔ تو اچانک اس کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد مدینے کے اندر زلزلہ آئے گا۔ جیسے ہی زلزلہ آیا تو اللہ پاک وہاں سے انسانوں کو چھانٹیں گے اس زلزلے کی وجہ سے، کون پختہ ایمان والا، کون رسول اللہ کی محبت لے کر زندگی گزارنے والا، کون نمازوں کا پابند، کون ذکر کا پابند، کون قرآن کی تلاوت کرنے والا، کون شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، کون منافق، کون فاسق، کون فاجر۔ یہ اللہ پاک اس زلزلے کی وجہ سے مدینے کی دھرتی کو چھانٹیں گے، مدینے کی دھرتی میں انسانوں کو چھانٹیں گے۔ جو منافق ہوں گے، پیسوں کے پجاری ہوں گے، جو خواہشات کے غلام بن کر زندگی گزارے ہوں گے اور مدینے کو اغراض کی جگہ بنا کر رہ رہے ہوں گے، وہ سارے چھٹ کر مدینے سے باہر آ جائیں گے، مدینہ ان کو خالی کر دے گا، باہر آ جائیں گے اور باہر آ کے وہ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اسی حالت میں مدینے کے ایک عالم، بزرگ عالم، اور دجال مدینے سے نکل کر دجال کے سامنے آ کر مناظرے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو لوگوں سے کہیں گے دجال کہاں ہیں، کافر کہاں ہیں، تو اس کی قوم ان کو نمٹانا چاہے گی، تو بعض لوگ کہیں گے نہیں نہیں، یہ ہمارے رب، ہمارے آقا اور ہمارے رہنما اور ہمارے الہ، ہمارے معبود کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو ان کی اجازت کے بغیر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان کو سیدھا ڈائریکٹ دجال کے سامنے پہنچا دیں گے۔ روایتوں میں یہاں تک لکھا ہوا دجال کو دیکھ کر ہی وہ کہیں گے کہ تو کافر ہے، میرے نبی سچے نبی ہیں، انہوں نے تیرے بارے میں گواہی دی تھی، تو ایسا ہوگا کہ تیری آنکھ ایک سیدھے آنکھ سے ایک اندھا ہوگا، پھلی نکلی ہوئی ہوگی، لمبا ہوگا، بال لمبے گھنگرے والے ہوں گے، سواری میں گدھا استعمال کرے گا، وہ ساری نشانیاں بتا کے اس کے منہ کے اوپر کہیں گے کہ تو کافر ہے، تو فاسق ہے، تو دجال ہے، میرے نبی سچے نبی ہیں۔ جیسے ہی ان کا کہنا ہوگا تو اپنی فوج کو حکم دے گا کہ ان کو قتل کر دو، فوج ان کے قتل کر کے 2 ٹکڑے ڈال دے گی، ادھر کا ایک ٹکڑا ادھر، ادھر کا ایک ٹکڑا ادھر، دو طرف 2 ٹکڑے گریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ درمیان میں چل کر 2-3 مرتبہ چل کر دکھائے گا کہ دیکھو یہ مر چکا ہے، اس کو میں نے مار دیا ہے، اب میں دوبارہ اس کو زندہ کروں گا۔ تو دجال کی فوج کہے گی کہ ہمارے آقا، ہمیں تو آپ کے الہ ہونے پر، آپ کے معبود ہونے پر، آپ کے خدا ہونے پر ذرہ برابر شک نہیں ہے، ہاں آپ آنکھوں سے دکھا دیں تو اور پختہ یقین ہو جائے۔ تو فوراً پھر وہ حکم دے گا تو فوراً اللہ کی طرف سے جان پڑ جائے گی، یہ آزمائش ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی گمراہیوں میں، نشانیوں میں اور قیامت کی سب سے بڑی فتنوں کے اندر دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کے فتنے سے بہت ہی کم آدمی بچیں گے، جن کی زندگی خدا اور خدا کی وحدانیت سے خالی ہو، جن کی زندگی سجدوں سے خالی ہو، جن کی زبانیں ذکر سے خالی ہوں اور جن کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑنے سے خالی ہوں، تو میرے بھائی بہت مشکل ہے ایمان بچانا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں، ماحول سازگار نہیں ہیں، خدا یکتا کو چھوڑ کر لوگ بتوں کے سامنے ماتھا ٹکا رہے ہیں، لوگ باقاعدہ پیسوں کو خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ایمان کہاں سے بچے گا؟ غیر محسوس طریقے سے دلوں سے ایمان نکل رہا ہے، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا کی جا چکی ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ پھر وہ زندہ ہو جائیں گے بزرگ، تو باقاعدہ زندہ ہو کر کہیں گے اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا، میرے نبی نے کہا کہ ایک بزرگ آئیں گے، ان سے مناظرہ ہوگا، وہ باقاعدہ ان کو 2 ٹکڑے کر کے ڈالے گا، پھر زندہ ہوگا، اب تو مجھے پکا یقین ہوگا کہ تو کذاب، تو جھوٹا ہے۔ پھر وہ ان کو مارنا چاہے گا، اللہ کے حکم اور رضا سے مار نہیں سکے گا، ذبح کرنا چاہے گا، قتل کرنا چاہے گا، اللہ اسے وہ طاقت چھین لیں گے، پھر وہ اپنی جہنم میں اٹھا کر ڈالے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جہنم میں جو جائے گا وہ اس کی جنت میں جائے گا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ بہرحال لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا یمن کے علاقے سے گزرے گا، وہاں سے پھر مدینہ خالی کر کے چلا جائے گا، یمن کے علاقے سے گزرے گا تو بہت سارے بدوی قسم کے جاہل اور اسی طرح منافق اس کے ساتھ ہوں گے اور بڑی صف ہو جائے گی۔
پھر ایمان والوں کے خلاف جنگ چھیڑنی شروع کرے گا، تو حضرت امام مہدی پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے شام کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اسی حالت میں زندگی گزارے ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ عصر کی نماز کے لیے اذان دی جا چکی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور اسی طرح سب باندھی جا چکی ہوگی۔ اچانک مسجد، جامع مسجد شام کے علاقے کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے سے آواز آئے گی، سلم سلم۔ تو لوگ دیکھیں گے کون ہے یہ، کیونکہ مسجد کے مینارے پر سیڑھیاں نہیں ہوں گی، یہ مسجد کے بغیر سیڑھیوں سے کون اترا ہے؟ تو اوپر جا کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں کے اوپر بیٹھ کر مشرقی مینارے کے اوپر آ کر اتر رہے ہوں گے اور لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے سلم سلم، اتارو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سن کر لوگ ان کو سیڑھی لا کر اتاریں گے۔ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں نا، گوہر شاہی کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں۔ جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں۔ امت کے نوجوانوں کو اور امت کے لوگوں کو ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام مہدی باقاعدہ مشرقی مینارے پر شام کے علاقے میں اتریں گے۔ جو شکیل بن حنیف ہے وہ دلی میں اترا ہے، اور اسی طرح اور اپنے مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، وہ چھپ چھپا کے پھریں گے کہ کوئی مجھے لوگ پہچانے نہ۔ مدینے سے وہاں سے وہ مکے آ جائیں گے کہ مدینے میں نہ پہچانے جائیں۔ حضرت امام مہدی کے والد کا نام محمد ہوگا، امام مہدی کے والدہ کا نام آمینہ ہوگا، وہ نجیب الطرفین ہوں گے، حضرت حسن اور حسین کے اولاد میں سے ہوں گے۔ شکیل بن حنیف اس کا باپ ہے، ادھر بھنگا میں پیدا ہوا۔ تو یہ امت کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، یہ امت کے کذاب، یہ لعین ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دو فرشتوں کے پروں کے اوپر، نیچے سیڑھی کے ذریعے اتارا جائے گا۔ صف کھڑی کی جا چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، تکبیر کہی جا چکی ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کر آئے، حضرت امام مہدی ان کا جو مسلح ہے چھوڑ دیں گے، پیچھے آ جائیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، اللہ نے انجیل عطا فرمائی، عیسیٰ بنایا، روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، آپ امامت کے حقدار ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معانقہ کر کے، مصافحہ کر کے، گلے مل کے کہیں گے نہیں آپ امامت کریں، میں نبی تھا اب نبی نہیں ہوں، رسول اللہ کی امتی بن کے آیا ہوں، ایک وقت میری نبوت تھی، اب نبی نہیں ہوں، اب کیا بن کے آیا ہوں؟ امتی بن کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے۔ پھر کہتے ہیں جیسے تواضع کریں گے، حضرت امام مہدی آ کے عصر کی نماز پڑھائیں گے۔ عصر کی نماز اب ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہیں گے وہ مصلی کو سنبھالیں گے، وہ ساری امت محمدیہ کی امامت کریں گے۔ پہلی امامت دھرتی پر آنے کے بعد پہلی مقتدی بن کر ادا کریں گے، بعد کی جو نمازیں ہیں وہ امام بن کر ادا کریں گے۔ پھر جیسے تیسے رات گزرے گی، صبح پھر صفیں باندھی جائیں گی، ایمان والوں کی صفیں، دجال کی صفیں دونوں باندھی جائیں گی۔ تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سب کی صفیں سالاری کریں گے، ایمان والوں کی صفیں سالاری کریں گے، اور ادھر آگے دجال صفیں سالاری کرے گا۔ صفیں سالار آگے ہوتا ہے، دجال پیچھے ہوگا۔ حضرت امام مہدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لاؤ میرے لیے گھوڑا، لاؤ نیزہ میرے لیے، لاؤ تلوار، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں دجال کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جیسے لیں گے تو کافروں کا، ایمان والوں کا مقابلہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ اس وقت اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے، گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹا جائے گا، کسی کو پناہ نہیں ہوگی۔
اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دور سے دجال دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دے گا، کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ پیچھے، وہ آگے، دوڑ رہے ہیں دوڑتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اس کا خاتمہ کریں گے، باقاعدہ خنجر چبوئیں گے، اس کو خون نکلے گا، ایمان والوں کو دکھائیں گے، لوگوں یہ دیکھو میں نے دجال کو ختم کیا ہے، اس کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کیا ہے۔ یہ ہوگا، اور اللہ نے ان کی ناک میں، ان کی سانس میں وہ طاقت رکھی ہوگی کہ ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، وہ ان کی جو سانس کی ہوا ہے وہ جس کافر کو لگے گی فوراً وہ زمین بوس ہوگا، فوراً ڈھیر ہو جائے گا۔ اللہ ان کو یہ طاقت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال کافروں کا خاتمہ ہوگا، گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، کسی کافر کو، کسی فاسق کو اور کسی عیسائی اور یہودی کو امن امان نصیب نہیں ہوگا۔ رات کو بھی اگر کوئی کافر، کوئی عیسائی یہودی چھپنا چاہے گا کسی پتھر اور درخت کے پیچھے اور کسی آسرے میں ڈھکے گا تو وہ پتھر اور وہ درخت آ کر پکار کر ایمان والوں کو کہے گا کہ لوگوں، اے اللہ کے دوستو، یہ اللہ کا دشمن یہاں پر بیٹھا ہوا، اس کو قتل کرو، سوائے ایک درخت کے کہ جس کا نام غرخد ہوگا، وہ یہودیوں اور اسی طرح کافروں کو پناہ دے گا، وہ نہیں کہے گا۔ تو آج اسرائیل میں، یہودیوں کے علاقے میں غرقد درخت کی کاشتکاری ہو رہی ہے۔ یہودیوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، عیسائیوں کو باقاعدہ اس بات کا یقین ہے کہ غرقد درخت امان دے گا، اور ایمان والوں کو یقین نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں کامیابی ہے۔ ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں، ٹھاٹ سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہترین ملبوسات میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح بہترین گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، پھر بھی رب کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ یہودیوں کو یقین ہے کہ غرقد درخت امان دے گا، اور ایمان والوں کو یقین نہیں ہے کہ ایک دن مر جانا، ایک دن چار کندھوں سے اٹھ کر قبر کے گندے میں پھینک دیا جانا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جانا، قبروں کو چیرتا پھاڑتا اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے لیے کیا ہے۔ مرنے کے بعد فرشتہ سوال کرے گا، من ربک، ما دینک، من نبیک، انسان ہوش و حواس والی زندگی گزار نہیں رہا، کیونکہ یقین نہیں ہے، پیسوں کو خدا بنا کے زندگی گزارا، نفسانی، شہوانی، شیطانی، صرف اسی خواہش کے مطابق زندگی گزارا ہے، تو کہاں سے کامیابی ملے گی؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ کافروں کو، یہودیوں کو غرقد جو درخت ہے وہ امان دے گا، باقی کوئی چیز ان کو امان نہ دے گی، گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا دجال کا خاتمہ، یہودیوں کا خاتمہ، جو کچھ بچے کچے ہوں گے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان پیش کریں گے، بعض قبول کر لیں گے اور بعض نہیں مانیں گے۔ پھر کہتے ہیں جیسے ہی دجال کا خاتمہ ہوگا، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، اور دوسرا جو صلیب کو توڑیں گے۔ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ چکے ہیں، اس کو گاڈ مانتے ہیں، تو وہ اس کو توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان، دجال نے جہاں جہاں فتنہ برپا کیا، ظلم کیا ہے، ساری دنیا میں پھر کر سب کے سامنے حال پرسی کریں گے، سبھی علاقے میں گزر کے مسلمانوں کی مالی اعانت کریں گے، مالی اعانت کریں گے، بھرپائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب جگہ امن امان قائم ہوگا۔ پھر کہتے ہیں 1 سال کا وقت عرصہ گزرے گا، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا انتقال ہوگا۔ 40 سال میں ان کا ظہور ہوا تھا، پھر 9 سال، 7 سال عیسائیوں سے مقابلے میں لگے، 8واں سال دجال کا مقابلہ، حضرت عیسیٰ کا ظہور، پھر دجال کا خاتمہ دوسرے سال، کل 9 سال، 49 سال، 49 ایئرس میں ان کا انتقال ہوگا، اور حضرت امام عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس
دنیا میں اس وقت زندہ ہوگے، خیر امان والی حکومت کریں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کامیاب حکومت کریں گے، فراوانی کا دور ہوگا، اللہ جل شانہ برکتوں والی خیر عافیت والی روزی اتاریں گے، ہر طرف سلام ہی سلام ہوگی، 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں اخیر اوقات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جائے گی کہ میں ایسے بندوں کو بھیجنے والا ہوں جو کسی کی نہیں سنیں گے، دنیا میں قتل غارت گری کریں گے، آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر لے کر جاؤ، مضبوط قلعے میں ان کو حفاظت سے رکھو، کیونکہ میں ایسی قوم کو چھوڑنے والا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہتے ہیں روایت میں آتا ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سارے مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر چلے جائیں گے اور بڑے بڑے قلعوں میں بند کر دیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ اس وقت یاجوج و ماجوج کی دیوار توڑ کے باہر نکالے گا، جس کو سد سکندری نے باندھا ہوا ہے۔ ذوالقرنین ان کی پیشانی کی جو پیشانی ہے سامنے کی 2 بھویں ابری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کو لقب دیا گیا ذوالقرنین۔ یہ 2 سنگوں والا ہے، ابری ہوئی پیشانی تھی ان کی۔ اللہ نے حکومت دی، اللہ نے وجاہت دی، خوبصورتی عطا فرمائی، اللہ نے دنیا کا حاکم بنایا، تو یاجوج ماجوج کے فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ 60 گز اتنی موٹی دیوار ان کے درمیان بنا دی ہے۔ يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ قرآن کی آیتیں ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا، اس میں یاجوج و ماجوج کے ظلم و ستم کا واقعہ بھی آیا۔ بہرحال اس وقت حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے بچاؤ کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے دیوار قائم کر دی تھی جو 60 گز موٹی تھی۔ ہر روز ان کا کام ہے چاٹنا، اس دیوار کو چاٹ کے مکمل چھوٹی کر دیتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ بھئی ہاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم چاٹ دیں گے، جیسے ہی سو جائیں گے پھر وہ دوسرے دن دیوار موٹی 60 گز، پھر چاٹنا، یہی کام قیامت تک ہوتا رہے گا۔ چھوٹا بچہ ان میں کا قیامت کے نزدیک انشاءاللہ کہے گا تو اللہ پاک اسی وقت اس دیوار کو اسی حالت میں رکھیں گے، دوسرے دن چاٹ کے وہ باہر آ جائیں گے۔ یہ ایک بات ہے۔ بہرحال توڑ کے واپس آ جائیں گے، جس طرح بھی آئیں گے اللہ جل شانہ فتنے کے طور پر ان کو برپا کریں گے۔ تو وہ تبرستان کے علاقے سے گزریں گے، ایک نہر پر گزریں گے جو 10 میل لمبی اور چوڑی ہوگی، تو ان کا قافلہ گزرے گا، مکمل پی کے چاٹ کے صاف کر ڈالے گا، اس سارے کے سارے نہر کو چاٹ کے صاف کر دے گا۔ پیچھے کا جو دستہ آئے گا وہ کہے گا کہ کبھی اس علاقے میں پانی بھی تھا۔ اب بتاؤ ان کی فوج کتنی بڑی ہوگی۔ بہرحال فتنوں کے اندر، قیامت کے فتنوں میں یہ بھی بڑا فتنہ ہے، وہ آئیں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، جو بھی دنیا میں ملے گا سب کو کاٹ کر فنا کر دیں گے، ظلم و ستم خون ریزی عام کر دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ زمین والوں کو ختم کر دیا، اب ہے نا وہ آسمان والوں کی طرف تیر پھینکیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو مارنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کے تیروں کو خون آلود بنا کے، خون کی شکل دے کے واپس خون میں ڈبو کے واپس کرے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہم زمین والوں کو بھی ختم کر چکے، اب آسمان والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ تو اب کہتے ہیں مسلمانوں کو بڑی تنگی ہوگی، کوہ طور میں کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں، جتنا ذخیرہ تھا سب ختم ہو چکا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے ٹھیک سے پانی نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے، پیچھے ایمان والے سب باندھ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اللہ سے باقاعدہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ان کو ختم فرما۔
اللہ کی طرف سے دعا قبول کی جائے گی تو سارے یاجوج و ماجوج کو ایک بیماری اللہ پاک دے گا، جس کو بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ ناک کے اندر پھنسی اور گردنوں کے اندر پھرسی نکلے گی، جس کی وجہ سے طاعون کی شکل پیدا ہوگی۔ پوری ایک رات میں یاجوج و ماجوج کی قوم برباد ہو جائے گی اور ہلاک ہو جائے گی، مر جائے گی۔ جیسے ہی مر گئی تو وہ سڑنا شروع ہوگی، ان کی لاشیں، خون، پلیت، پیپ، کیڑے، یہ ساری کی پوری دنیا کے اندر تعفن، عفونت، گندگی پھیل جائے گی۔ اب باہر آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں دیکھ کیا حال ہے، تو باہر ناک پر ہاتھ رکھ کے باہر آئیں گے، واپس آئیں گے، یہ حال ہے۔ پھر اللہ کے سامنے راز و نیاز کھڑے ہو گئے، سارے ایمان والے پیچھے اللہ سے باتیں کریں، اللہ اس گندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے باقاعدہ پرندوں کو بھیجیں گے، اللہ جانوروں کو بھیجیں گے، کچھ تو کھائیں گے ان کو اور کچھ اٹھا کے لے جا کے جزیروں میں، سمندروں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے بارش برسائی جائے گی، 40 دن مکمل برکت والی بارش ہوگی، 40 دن روایتوں میں آتا ایسی بارش ہوگی، کوئی چھپر ایسا نہیں ہوگا جو بارش چھپر کے نیچے، چھت کے نیچے نہ ٹپ گئے، آئینے کی طرح پورے کے پورے زمین کو صاف کر دے گی، ساروں کو بہا کے سمندر لے کر جائے گا۔ پھر ایمان والے باہر آئیں گے، وہ برکت والی بارش ہوگی تو اللہ رزق کی فراوانی دے گا، خوب اللہ پاک اناج اگائے گا، یہاں تک برکتیں ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ مکمل سارے خاندان والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ باغات، کھیت کھلیان، شاداب، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب جانے کا وقت آئے گا، جانے کا وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہوگا۔ انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو ان کے خلیفہ بہت بڑے اللہ والے ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسند پر بیٹھیں گے، وہ بھی تقریباً اکثر سال کامیاب حکومت کریں گے، قال اللہ اور قال رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لوگ ان کے دور حکومت میں لوگ فراوانی کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، رزق کے ساتھ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ پھر ان کا انتقال ہوگا تو کہتے ہیں پھر گندے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آنا شروع ہو جائے گی، پھر فسق و فجور عام ہوگا، شر انگیزی ہوگی، ظلم و ستم عام ہوگا، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ لوگ زنا اتنا عام ہوگا، سڑکوں پر کتوں اور خنزیروں کی طرح زنا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اب قیامت کو اللہ تو برپا کرنا ہے، قیامت کو اللہ طاری کرنا ہے۔ اس وقت کوئی ایک ایمان والا مرنے سے پہلے کی بات ہے کہ ایمان والوں کا تو خاتمہ ہوگا اس وقت، اس سے پہلے اللہ جل شانہ 40 دن تک ایک عجیب طرح کا دھواں پوری دنیا کے اندر اللہ جل شانہ برپا کریں گے، دھواں مکمل پورے دھواں۔ جیسے ہی دنیا کے اندر دھواں پھیلے گا تو ایمان والے جو ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، ان کو نزلے کی شکل ہو جائے گی، تھوڑا دماغ ہلنے لگے گا، حواس باختہ ہوں گے، لیکن جو کافر اور فاسق اور منافق ہوں گے بالکل بے ہوش ہو جائیں گے، 2-3 دن مکمل بے ہوش رہیں گے، 40 دن تک دھواں رہے گا۔ جیسے ہی دھواں کا خاتمہ ہوا، دھواں ختم ہوا تو یوم النحر یعنی ذی الحجہ کا دن ہوگا، اس وقت اللہ جل شانہ رات کو روکیں گے، رات ایسی لمبی ہوگی کہ لوگ چیخنا شروع ہو جائیں گے، ایک رات کا عرصہ نہیں، 2 رات، 3 رات، 4 راتوں کا وقت ایک رات میں ہوگا۔ اس وقت بچے بل بلا رہے ہوں گے، لوگ افسوس کر رہے ہوں گے، اور یہاں تک ایسی بے چینی کدورت کا عالم ہوگا کہ لوگ توبہ توبہ پکار اٹھیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر 3-4 راتوں کا وقت ہوگا، اس وقت جو صبح ہوگی تو سورج گہن کی طرح، سورج اس کی روشنی چھین لی جائے گی، مکمل ہلکی ہلکی دھیمی روشنی کے ساتھ وہ طلوع ہوگا، وہ مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، وہ ریٹن مغرب سے طلوع ہوگا۔ جیسے ہی مغرب سے سورج، حالانکہ سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اب وہ سورج گہن کے حالت میں اس کی جو روشنی ہوگی کم ہوگی،
ہلکی گہن کی حالت میں زرد پیلا رنگ کے ساتھ وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت لوگوں کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ آج توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب لوگ خدا واحد کی، توحید کی، اس کی قدرتوں کا باقاعدہ جیسے سورج کو دیکھیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ سورج کیسا ہے، یہ سورج مغرب سے نکلتا ہے، ہر روز سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ مغرب سے نکلتا ہے، سارے سجدے میں پڑیں گے، سارے خدا واحد کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، توحید کا اقرار کریں گے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جو اللہ والا ہے، جو منافق ہے، اللہ والا جو منافق ہی رہے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس وقت۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جیسے دوسرے دن یہ تذکرہ کر ہی رہے ہوں گے، دوسرے دن یہ تذکرہ کر ہی رہے ہوں گے، اچانک ایک آواز آئے گی کہ لوگوں جو مکہ کا جو پہاڑ ہے، مکہ کا جو صفا مروہ کا پہاڑ ہے، ایک پہاڑ پھٹ چکا ہے، اس کے اندر سے جانور ظاہر ہو رہا ہے، جو شکل انسانوں والی، دم بیلوں والی، گردن اونٹ گھوڑوں والی، اس کے پاؤں اونٹ والے، اس کی جو سرین ہے ہرن والی، اس کے جو سامنے کے دو ہاتھ ہیں، جو دو ہاتھ ہیں وہ بندروں والے، وہ انسانوں سے فصیح زبان میں، عربی زبان میں بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور ساری دنیا میں گھومے گا، کسی کافر کو، کسی منافق کو، کسی ایمان والے کو، کسی اللہ والے کو نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ والا ہوگا، جو رسول اللہ کی محبت میں جس کا دل جی دم بھر رہا ہوگا، جو نماز کا پابند ہوگا، جو ذکر کا پابند ہوگا، جو تہجد کی پابندی کرے گا، جو آنکھوں سے غلط نہیں دیکھے گا، اور آنکھوں کی پردہ داری، راتوں کی آہوزاری جس کو نصیب ہوگی، جس کی زبان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھری ہوگی، جس کا دل رسول اللہ کی محبت میں بھرا ہوا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کے اس کے ماتھے پر رکھے گا، نشان لگائے گا، لکیر کھینچے گا، لکیر تو کہتے ہیں اس کا لکیر کھینچنا ہوگا، ایمان والوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، سفید نورانی ہو جائیں گے، اور جو کافر فاسق، نہ اللہ نہ رسول اللہ، گدھوں کی طرح زندگی، نہ نمازیں نہ ذکر ہے، صرف حرص ہوس والا دل لے کر، خواہشات والا دل لے کر، صرف زنا، آنکھوں سے زنا ٹپکے، کانوں میں میوزک، ہمیشہ لیڈ لگا کے بیٹھے تو دل میں نفاق آتا ہے، گانا جو سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایسے آدمیوں کو چن کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کے ناک اور اس کی گردن پر ٹھپا لگاتا جائے گا، جیسے ہی وہ ناک اور گردن پر ٹھپا لگائے گا تو وہ کافر اور فاسق منافق کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ 40 دن میں مکمل پوری دنیا گھوم جائے گا۔ ایک دسترخوان پر کافر فاسق ایمان والے اگر بیٹھے ہو تو کافر کو الگ نشان، مسلمان کو الگ نشان، کوئی پکڑنا چاہے اس سے تیز بھاگ نہیں سکتا، اگر اس سے کوئی بچنا چاہے تو اس سے نہیں بچ سکتا، یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو بنائیں، یہ ایمان بنانے کا وقت ہے، نہ معلوم اللہ کی طرف سے کب پیغام آ جائے، کب سور پھونکا جائے، نہیں معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ انتقال ہو گیا، دابت الارض اس کو کہتے ہیں، ایسے قرآن کیا وقال قول علیہم اخرجنا لہم دابت من الارض، کہ لوگوں کے درمیان ہم زمین سے جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، 40 دن رہ کے غائب ہو جائے گا، پھر 120 دن کا عرصہ، 120 سال کا عرصہ گزرے گا، پوری دنیا میں فاسق اور فاجر اور ایمان والوں کا انتقال ہوگا۔ شمال جنوب مشرق مغرب، یہی ہے کہ بھئی شمال جنوب مشرق مغرب یعنی دکن کے علاقے سے ہوا چلے گی، وہ ایمان والوں کے بغلوں کے اندر ہوا ٹچ ہوگی،
سارے ایمان والے ہوا ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. پوری دنیا میں کافر ہی کافر، کافر ہی کافر، کوئی نہیں ہوگا. لوگ گدھوں کی طرح روڈوں میں زنا کریں گے، کتوں اور خنزوروں کی طرح لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے. ساری دھرتی کے اوپر سارے منافق اور فاسق اور فاجر ہوں گے. پھر اللہ پاک قیامت قائم کرے گا. انشاءاللہ اگلے جمعہ جو قیامت کا منظر ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہا اور سنا قبول فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ عذاب الہی سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. دجال کے فتنے سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.